السلام علیکم جی، میں ہوں عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں i10 فار یو میری یوٹیوب چینل۔ جی، آج کے اس ویڈیو میں فوٹوشاپ ٹیکسٹ ورک کے بارے میں بات کروں گا۔ جو فوٹوشاپ کے ٹیکسٹ ہوتے ہیں اس کو کس طرح ہم مختلف ڈیزائن کر کے مختلف ڈیزائن میں ہم لکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کہیں پر بھی سوشل میڈیا میں کسی پوسٹ کو شیئر کرنا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ اپنی یوٹیوب تھمبنیل ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ٹیکسٹ کو کس طرح اپنے ڈیزائن کرنا ہے، تو آج اس ویڈیو میں اسی کے بارے میں بات کروں گا۔ فوٹوشاپ ٹیکسٹ ورک بائی i10 فار یو، جیسا کہ آپ میرے ٹیکسٹ کو دیکھ رہے ہیں، تو اس سے بھی بہتر طریقے سے آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ نے کس طرح اس ٹیکسٹ کو ڈیزائن کرنا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ہم میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی گھنٹی کو دبائیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے بلینک پیج کو اوپن کرنا ہے۔ بلینک پیج کو اوپن کرنے کے بعد اگر آپ نے تھمبنیل ڈیزائن کرنا ہے تو پھر آپ اس کو اوپن کر دیں، یا A4 سائز کو بھی آپ اوپن کر سکتے ہیں۔ یہ تھمبنیل ڈیزائن کا ہے، جس طرح کہ ہم تھمبنیل کو ڈیزائن کرتے ہیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے نیوز فیڈ والے سائز میں کچھ لکھنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں انگلش کے بارے میں بتاؤں گا۔ اب ٹی پر میں کلک کر دیتا ہوں۔ ادھر پہ آپ ٹی ٹول، جو رائٹنگ ٹول ہوتا ہے، اب کلک کرنے کے بعد یہاں سے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، اس کلر کو آپ چوز کر دیں، جو بھی کلر آپ چوز کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں فوٹوشاپ۔ یہ میں نے لکھ دیا۔ اب یہاں پر کلک کر دیتا ہوں، ایرو کی کے ذریعے سے میں اس کو یہاں پر لا کر چھوڑ دیتا ہوں۔ اب کنٹرول ٹی پریس کرنے کے بعد اس کو مزید بھی ریسائز آپ اس کے ساتھ اگر آپ اس کو ٹیکسٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو صرف ٹی کو پریس کر دیں۔ ٹی کو پریس کرنے کے بعد اس طرح ماؤس کے ذریعے بھی آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، یا ٹی کو پریس کرنے کے بعد کنٹرول اے کو پریس کر دیں۔ ابھی اوپر ایریل لکھا ہوا ہے، کسی بھی سائز کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں میں نے اس سائز کو سلیکٹ کیا، یا کوئی بھی سائز۔ اگر آپ سلیکٹ نہیں کریں گے، سلیکٹ نہ کرنے پر آپ کسی بھی سائز کو، اگر ٹیکسٹ کو فونٹ سلیکٹ نہ چینج کرنا چاہتے تو آپ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو سلیکٹ کرنا ہوگا۔ فرض کریں اس فونٹس کو میں سلیکٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر کنٹرول ٹی پریس کرنے کے بعد میں اس کو تھوڑا چھوٹا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے آسان پروسیس تو یہ ہے کہ آپ نے ادھر پہ سٹائل پہ آنا ہے۔ اگر آپ کے کمپیوٹر میں جو فوٹوشاپ انسٹال ہے اس میں یہ سٹائل آپ کو نظر نہ آ جائیں تو آپ نے یہاں پر آنا ہے ونڈو۔ تو ونڈو پر آنے کے بعد آپ کو یہاں پر سٹائل وغیرہ جو کچھ بھی ہے سب کچھ یہاں سے آپ ویزیبل بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ سٹائل دیکھ رہے ہیں، کلر دیکھ رہے ہیں، تو ادھر سے میں کلر کو ہائیڈ بھی کر سکتا ہوں۔ اب میں نے اس پر کلک کیا تو یہاں سے جو سٹائل تھے وغیرہ سب کچھ چلے گئے ہیں۔ اب دوبارہ اس کو لانا چاہتا ہوں تو ونڈو پر کلک کر کے کلر پر کلک کر دیتا ہوں تو سب کے سب آپشن آ چکے ہیں۔ تو سب سے آسان پروسیس یہ ہے کہ اگر آپ نے یہاں سے اس پریسیٹ کو سلیکٹ کیا ہو، یہاں سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، سٹائل پر آ کر اسمال تھمبنیل اس کو سلیکٹ کر دیں تو اس میں بہت زبردست ڈیزائن ہے۔ کسی ایک ڈیزائن پر آپ کلک کرتے جائیں اور اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں کسی بھی سٹائل کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں پورا، لیکن سب سے بہترین جو مجھے بھی زیادہ پسند ہے اس کو بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں کتنا زبردست سٹائل، آٹومیٹک پریسیٹس ہیں، اس کے ذریعے سے آپ کسی بھی ٹیکسٹ کو سٹائل دے سکتے ہیں مختلف۔ یہ خود آپ چیک کر لیں، اس میں اور بھی ہیں، اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں میں نے یہ کیا ہے۔ اب نیچے آئے گلاس بٹن، آپ اس کو اوکے کر دیں، آپ کا ٹیکسٹ اسی طرح ہوگا گلاس بٹن۔ دوبارہ اسی پر آ جاتے ہیں، اسمال وغیرہ وغیرہ، تو ادھر پہ ریسیٹ سٹائل، تو اس پہ کلک کر دیں۔ اب دوبارہ اپنی ہی سلیکٹ کردہ اسی سٹائل پہ چلے جائیں گے۔ تو اور بھی ہیں، جو بھی آپ پسند کرنا چاہتے تو اسی کو سلیکٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ذریعے سے آپ مختلف سٹائل کو بائی ڈیفالٹ جو اس کے اندر اپنے ہوں تو اس کو سلیکٹ کر دیں، ہر ایک کو آپ چیک کر لیں، جو بھی آپ کو پسند ہو تو اسی کو آپ سلیکٹ کر دیں۔ جیسا کہ میں دوبارہ یہاں پر آ چکا ہوں، اب دیکھیں زبردست اس میں ڈیزائن ہے، یہاں پر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں
اپنی ٹرک کی ذریعے، یعنی مثلاً ایسا کون سا کمانڈ ہے جس کے ذریعے سے ہم ٹیکسٹ کو اور بھی خوبصورت بنا سکتے ہیں. یہاں پر آتا ہوں. یہاں پر آنے کے بعد اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور ٹیکسٹ کو میں لکھ دیتا ہوں. ڈیلیٹ کرنے کے لیے وہاں سے میں پکڑ کر یہاں پر ڈیلیٹ کے جو آئیکن ہے اس پر چھوڑ دیتا ہوں. اب دوبارہ آتا ہوں، ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر کے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں، یہاں پر کلک کر دیتا ہوں ٹیکسٹ. میں نے ٹیکسٹ کو لکھ دیا. اب ٹیکسٹ کو لکھنے کے بعد یہاں پر میں آتا ہوں اور اس کو تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں. اب بڑا کرنے کے بعد اب دیکھیں میں بلائنڈ پہ آ جاتا ہوں. یہاں سے ٹیکسٹ پر رائٹ کلک کر کے بلائنڈ آپشن، تو یہاں پر آ جائیں. یہ اور یہ دونوں آپشن کو بھی آپ سلیکٹ کر دیں اور ادھر نیچے آ کر اسٹوک کو سلیکٹ کر دیں. اب میں نے تو صرف سلیکٹ کیا، اس دو کو آپ نے چھیڑنا نہیں، صرف سلیکٹ کرنا ہے. اب اسٹوک کو آپ نے چھیڑنا ہے. کیا چھیڑنا ہے؟ یہاں پر آ کر سب سے پہلے آپ نے کلر کو چینج کرنا ہے. اس کلر جو ریڈ نظر آ رہا ہے اس پر کلک کر دیں. یہاں سے آپ کلک کر دیں، یلو کو سلیکٹ کر دیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ریڈ اور یلو کا کمبینیشن تھوڑا بہت بہترین لگ رہا ہے. اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد اب اوپر 3 لکھا ہوا ہے، اس کو آگے پیچھے کر کے تو آپ اس میں اور بھی چینجز لا سکتے دیکھیں. لیکن جو مختصر آپ لانا چاہتے تو یہاں پر آپ 4 لکھتے ہیں، یا 4 سے بھی تھوڑا اور بھی بڑھا سکتے ہیں. فرض کریں میں نے اتنا کر دیا. اب ڈراپ شیڈو پہ آ جائیں، اس کو بھی آپ بڑھا سکتے ہیں جتنا بھی آپ بڑھانا چاہیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ انر شیڈو اس پر آ جائیں. تو اس طرح آپ ٹیکسٹ کو دیکھیں، انر شیڈو کی آپ ٹیکسٹ کو دیکھیں. اس طرح آپ اس کے ٹیکسٹ میں اور بھی بہتری لا سکتے ہیں جتنا بھی آپ بہترین ڈیزائن کرنا چاہیں. اس کے علاوہ اور بھی اس میں آپشن ہیں. کاؤنٹر پہ آ جائیں، کاؤنٹر کو دیکھیں، چیک کر لیں. دیکھیں کاؤنٹر، اس کو ہٹا دیں. یہاں پر ٹیکسچر ہیں، کوئی بھی ٹیکسچر آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں سے کوئی اپنی پکچر بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اپنا پکچر سلیکٹ کر دیں تو وہ ٹیکسچر بھی آپ لگا سکتے ہیں یہاں سے. ٹھیک ہے، تو اس کو میں ہٹا دیتا ہوں یہاں سے. اب اسٹینڈ پہ آ جائیں تو اسٹینڈ کو دیکھیں، بہترین ڈیزائن. اس میں آپ اور بھی چینجز لا سکتے. دیکھیں اس میں کیا تبدیلی آتی ہیں، دیکھیں کتنا زبردست. ہاں یہ دیکھیں ڈیزائن. تو اور بھی اس میں آپشن، اس کو میں ہٹا دیتا ہوں. یہاں پر آ کر اوور لے پہ، تو اوور لے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ یہاں سے میں اس کو سلیکٹ کر دیتا ہوں. دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے. تو گریڈینٹ اوور لے کو بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. جو بھی کلر آپ کو پسند ہو تو اس کلر کے تھرو آپ کسی بھی امیج کو خوبصورتی سے ڈیزائن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پیٹرن اوور لے، تو پیٹرن اوور لے پہ میں کلک کر دیتا ہوں. یہاں سے کوئی بھی پیٹرن آپ سلیکٹ کر دیں تو وہ پیٹرن اوور لے ہی آپ کے، لیکن اس کو ہٹانا ہوگا جو گریڈینٹ اوور لے ہیں. اس میں سے ایک کو آپشن سلیکٹ کرنا ہے. یہاں پر آتا ہوں. یہاں پر آنے کے بعد دیکھیں جو بھی میں سلیکٹ کرتا ہوں تو وہ ڈیزائن ٹیکسٹ کے اندر ہی آٹومیٹیکلی اپلائی ہو جاتا ہے. جو بھی آپ کو پسند ہو، دیکھیں کتنا بہترین ڈیزائن. تو یہ ٹیکسٹ ورک ہے. جو ٹیکسٹ بھی آپ نے لکھنا ہو تو وہ آپ لکھیں. اب ٹیکسٹ مکمل کمپلیٹ لکھنے کے بعد، ڈیزائن کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اور اس سے آگے ایک اور بات جو بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے کسی بھی دوسرے ٹیکسٹ میں جانا ہے، فرض کریں میں تو کام اسی ٹیکسٹ پہ کر رہا ہوں، جب دوسرے ٹیکسٹ پہ آپ نے جانا ہے تو کس طرح آپ جائیں گے؟ دیکھیں میرے کرسر تو فوٹوشاپ پہ ہیں، لیکن اب نیچے والا جو ٹیکسٹ ہے وہ ہل رہا ہے. تو آپ نے سمپل جہاں پر جس ٹیکسٹ کو بھی آپ نے چینج کرنا اس پر رائٹ کلک کر دیں. تو اب دیکھیں فوٹوشاپ، اب یہ فوٹوشاپ سلیکٹ ہو چکا ہے. اب اسی ٹیکسٹ پہ آنا چاہتا ہوں تو اس پر رائٹ کلک کر کے ٹیکسٹ. اگر بیک گراؤنڈ پہ جانا چاہتا ہوں تو رائٹ کلک کر کے بیک گراؤنڈ. اب ایک ٹیکسٹ بھی موو نہیں ہوگی. تو ٹیکسٹ ورک. اب سب کچھ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، فائل پہ آنا ہے. فائل پہ آنے کے بعد سیو ایز پہ کلک کر دینا ہے. اب یہاں پر آپ نے ایز اے JPG بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، کوئی نام دے دیں. اس کے علاوہ اس میں اور بھی جو ہے نا فارمیٹ ہے. کسی بھی PNG پہ آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو PNG پہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. اب
اوکے پریس کر دے تو یہ PNG میں ہی سلیکٹ ہو چکا ہے، دیکھیں یہ PNG، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹیکسٹ ورک ہے، آپ جس طرح بھی خوبصورت ٹیکسٹ بنا سکتے ہیں فوٹوشاپ کے اندر۔ تو یہ مختصر سی ویڈیو ٹیکسٹ کے متعلق، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی گھنٹی کو دبائیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔